नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला इनाम इकराम का। हम यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मुख्तलिफ इनामात हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए जो नंबर्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर आ रहे होंगे और चंद आसान सवालों के दुरुस्त जवाब देकर आप यहाँ से मुख्तलिफ इनामात जीत सकते हैं। इससे पहले कि अपने इस हम इनाम इकराम के मरहले को शुरू करें, इनामात के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमें किन कंपनीज का स्पॉन्सर यानी ताउन हासिल है। सबसे पहले अतीक मीर फाउंडेशन AMF यानी अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जहेज़ दिया जा रहा है। नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप में मैसेज कर सकती हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वो बच्चियां जो कि जिनकी शादियां जो हैं वो जहेज़ की वजह से रुकी हुई हैं, वो मैसेज करें ताकि हम अतीक मीर फाउंडेशन के थ्रू उनको जहेज़ दिलवा सकें। इसके बाद नाज़रीन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से बाइक दी जा रही है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बड़ा नाम है, बिल्डर्स में इनकी जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। इसके अलावा GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से छोटे इनामात भी हैं। इसके बाद नाज़रीन हम आते हैं पॉपुलर स्टाइल की जानिब। पॉपुलर स्टाइल की जानिब से बेडशीट्स और क्लोथिंग का इनाम है, वो दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन आपको हम बताते चलें कि हमारे पास मज़ीद मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जिनकी तफसील हम आपको बताते जाएंगे। हमारे पास मौजूद है नाज़रीन फॉर मी बॉडी स्प्रे का ये गिफ्ट हैम्पर है। फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है जो कि दिया जा रहा है फॉर मी, ये अपना वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट की जानिब से। इसके अलावा 7 हर्बल की जानिब से नाज़रीन दिए जा रहे हैं ये गिफ्ट हैम्पर। 7 हर्बल का गिफ्ट हैम्पर है, आप देख सकते हैं 7 हर्बल का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन हम बढ़ना चाहेंगे मज़ेदार फूड्स की जानिब। मज़ेदार फूड्स और मज़ेदार हलीम की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है। आपको बताते चलें कि मज़ेदार की जानिब से कैन फूड और मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। ये मज़ेदार फूड्स और मज़ेदार हलीम की जानिब से, जो कि इनकी आउटलेट्स जो हैं वो बंस रोड पे हैं, इसके अलावा समनाबाद पे है और उसके साथ साथ इनकी जो आउटलेट है वो नॉर्थ अहमदाबाद में भी मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन अब हम आते हैं फ्रेशेस्ट की जानिब। फ्रेशेस्ट ये प्रोडक्ट है एस्टैब्लिश्ड इन 2020। फ्रेशेस्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ सिरप्स हैं, बेकिंग स्टफ़ है और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। फ्रेशेस्ट की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ब्लैक कैट परफ्यूम बॉडी स्प्रे, ब्लैक कैट परफ्यूम टैल्कम पाउडर की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ब्लैक कैट परफ्यूम टैल्कम पाउडर। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हील्स शूज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। हील्स शूज़ की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन मरहबा जो कि गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये मरहबा की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। ये मरहबा के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद आपको हम बताना चाहेंगे कि और कौन कौन से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं। Q&N की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। GFS की जानिब से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि छोटे गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं, Q&N पहले आपको दिखाना चाहेंगे। Q&N की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं और Q&N की जानिब से भी मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इनकी सॉसेज हैं, इसके अलावा सिरप्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, कंप्लीट रेंज है। ये Q&N की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसके अलावा पॉपुलर स्टाइल हम आपको बता चुके हैं। फॉर मी बॉडी स्प्रे परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से ये बाइक, ये वॉशिंग मशीन दी जा रही है। फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से ये वॉशिंग मशीन है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये दी जा रही है। इसके बाद नाज़रीन हम आना चाहेंगे विजन 2040। विजन 2040 कमांडर सिटी की जानिब से ये बाइक्स दी जा रही हैं। कमांडर सिटी की जानिब से ये विजन 2040 ये बाइक्स हैं। और आपको बताते चलें कि कमांडर सिटी जो है वो अब तकरीबन तकमील के मराहिल में है। इस वक्त तकरीबन 300 फैमिलीज़ आबाद हैं, लेकिन 1 साल के बाद तकरीबन 1000 से ज़ायद फैमिलीज़ यहाँ पे आबाद हो जाएंगी और ये प्रोजेक्ट 2040 में मुकम्मल होगा। चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं और साथ साथ ये बाइक दी जा रही है चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से नाज़रीन। इसके बाद नाज़रीन हम बढ़ते हैं मरहबा की जानिब। मरहबा हर लम्हा हर बार, मरहबा गुल बहार।
مرحبا گلبہار کی جانب سے یہ بائک موٹر بائک جو ہے یہ دی جا رہی ہے مرحبا گلبہار کی جانب سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرحبا گلبہار کی یہ بائک موجود ہے. تو ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, کال کر کے چند آسان سوالوں کے درست جواب دے کر آپ یہاں سے جو ہے نا ہمارے یہاں سے مختلف انعامات جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. آسان سوال ہوتے ہیں لیکن اسلامک سوالات ہوتے ہیں سارے, اور اگر آپ ہمیں ان سوالوں کے درست اچھا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں, رائل فن کلب کی جانب سے رائل فن کلب فارم ہاؤسز ہیں جن کی جانب سے گفٹ واؤچر ہے. اس میں فری ٹرپ ہے 25,000 روپے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ 5,000 کے ڈسکاؤنٹ واؤچرز بھی ہیں. تو یہ دونوں واؤچرز دیے جاتے ہیں, نہ صرف یہ جو ہمارے روزہ کشائی میں بچے موجود ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. رائل فن کلب گفٹ واؤچر, رائل فن کلب فارم ہاؤسز پہ یہ گفٹ واؤچرز جو ہیں یہ ریڈیم کرائے جا سکتے ہیں. 5,000 کے بھی واؤچرز ہیں اور 25,000 کے بھی واؤچرز ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں. یہ اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ جی مجھے بتائیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ حفصہ. حفصہ. ہاں حفصہ, مجھے آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟ ناظم آباد. ناظم آباد سے حفصہ نے کال کی ہے. اچھا حفصہ, سب سے پہلے ہم ہیلز کا گفٹ ہیمپر کے لیے آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے. ہیلز شوز کا یہ گفٹ ہیمپر ہے, ٹھیک ہے, ہیلز شوز کا گفٹ ہیمپر ہے. اس کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ قیامت کے دن انسانی جسم کے کون سے اعضاء سب سے زیادہ انسان کے کاموں کی گواہی دیں گے؟ انسان کے وہ کون سے اعضاء ہیں جو قیامت کے روز اس کے کاموں کی گواہی دیں گے؟ اب چاہے وہ اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو, لیکن یہ اعضاء جو ہیں یہ گواہی دیں گے انسان کے کاموں کی. جو زبان نہیں دیکھیں, ہاں زبان, چلیں اور بتائیں مجھے. اور شاید پاؤں. بالکل درست جواب ہے جی, زبان, ہاتھ اور پاؤں. میں جواب درست مانتا ہوں. ہیلز کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے, بہت بہت مبارک ہو. مجھے یہ بتائیے آپ آگے بڑھنا چاہیں گی, آگے سوالات آپ سے کریں, یا بس یہ گفٹ ہیمپر کے ساتھ آپ ہم سے رخصت چاہیں گی؟ نہیں, آگے بھی کھیلنا چاہوں گی, لیکن میں بائک کے لیے کھیلنا چاہوں گی. بائک کے لیے کھیلنا چاہیں گی. اچھا چلیں پہلے میں ایک سوال آپ سے اب کرنا چاہوں گا مرحبا کے حوالے سے. مرحبا کا گفٹ ہیمپر ہے, ٹھیک ہے جی, اور مرحبا کے اس گفٹ ہیمپر کے لیے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے. مرحبا کا گفٹ ہیمپر ہے. مجھے بتائیے گا کہ چلیں, اونٹ کی قربانی کا طریقہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں ہم کس موقع پہ کرتے ہیں, آپ کو بالکل اندازہ ہوگا. تو اب مجھے بتائیے گا کہ اونٹ کی قربانی کا طریقہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کریے گا. اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے نا, بکرے کی, گائے کی, مختلف چیزوں کی قربانی کی جاتی ہے. تو اونٹ کی قربانی کا طریقہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الحج. سورہ حج بالکل درست جواب ہے, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ مرحبا کا گفٹ ہیمپر جو ہے آپ نے جیت لیا ہے. اور اب ہم اسی مرحبا کے گفٹ ہیمپر سے بڑھتے ہوئے مرحبا کی بائک کی جانب آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. مرحبا ہر لمحہ ہر بار مرحبا گلبہار, یہ مرحبا کی بائک ہے گلبہار کی جانب سے. مرحبا گلبہار کی جانب سے یہ بائک دی جا رہی ہے. اس بائک کے لیے میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. 4 سوالوں کے درست جواب دینے پہ آپ یہاں سے یہ بائک جیت سکتی ہیں. تیار ہیں آپ؟ اوکے جی. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی کی طرف سے کس نے بیعت لی تھی؟ بیعت رضوان کے موقع پر, یہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو اس وقت موجود تھے, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبریں موصول ہو رہی تھیں. لیکن ایک ہاتھ رکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ, اور اس میں جو ہے یہ بیعت جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کس نے, یعنی کس کا ہاتھ تھا وہ جو بیعت کے لیے رکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں جواب بالکل درست مانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو
اپنے ہاتھ پہ دست مبارک پہ رکھا اور لوگوں سے بیعت لی تھی. بالکل درست جواب ہے. آپ نے ایک سوال کا درست جواب دے دیا ہے. اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ بیعت جو بیعت رضوان لی گئی تھی کس درخت کے نیچے لی گئی تھی؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر رہے تھے. کانٹوں والا درخت ہوتا ہے یہ بیعت رضوان. جو بیعت لی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی اور بیعت کرنے والے رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ اکرام تھے. مجھے بتائیے گا کہ یہ بیعت کس درخت کے نیچے لی گئی تھی؟ خاص درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی. قرآن مجید میں اس درخت کا بھی ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بیعت، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چینج کر دیں. سوال نہیں، آپ چلے پھر آپ کے پاس ایک ہی گنجائش ہے. اگر اس کا آپ جواب نہیں دے پائیں گی تو پھر اب آپ کے پاس گنجائش نہیں رہے گی. آپ کوئی اندازہ لگا سکتی ہیں. کانٹوں والا درخت ہوتا ہے. جی سوال چینج کریں آپ. جی میں کہہ رہا ہوں کہ کس درخت کے نیچے جو ہے یہ بیعت لی گئی تھی، بیعت رضوان. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ بیعت رضوان جو ہے یہ کس درخت کے نیچے لی گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی؟ اب مجھے بتائیں. کانٹوں والا درخت کہلاتا ہے. اس درخت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے سکیں. صحیح جواب ہے ببول کے درخت کے نیچے. جی چلیں اب میں آپ سے تیسرا سوال کر رہا ہوں. تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد حدیبیہ میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ 3 دن. 3 دن بالکل درست جواب ہے. جی بالکل درست جواب ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں اور اب آپ سے مزید 2 سوال اور کیے جائیں گے. اگر آپ جواب دیتی ہیں تو یہ بائک مرحبا کی جو ہے آپ کو دی جائے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوال آپ سے میں کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تحریروں کو کس لفظ سے شروع کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل درست جواب ہے. جی اب ایک سوال کی دوری پہ بائک ہے. اگر آپ نے درست جواب دیا تو آپ کو جو ہے یہ بائک دے دی جائے گی اور اگر آپ نے درست جواب نہیں دیا تو پھر جو ہے نا یہ بائک آپ اس سے ہار جائیں گے. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو جو چھوٹے انعامات آپ نے جیتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ بالکل. مجھے بتائیے گا صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت عثمان غنی کو کتنے دن اپنے پاس روکے رکھا تھا جبکہ آپ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں بھی موصول ہونے لگی تھیں؟ کتنے دن؟ اس میں آپ کوئی گیس بھی لگا سکتی ہیں. قریش نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے دن اپنے پاس روکے رکھا تھا؟ 3 دن. 3 دن بالکل درست جواب ہے میری بہن. بالکل درست جواب آپ نے دیا اور مرحبا گلبہار کی جانب سے یہ بائک آپ کو دی جاتی ہے. بہت بہت مبارک ہو. لائن پر رہیے گا تاکہ آپ سے جو ہے وہ آپ کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریس وغیرہ یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں یہ نوٹ کی جا سکیں. مرحبا گلبہار کی یہ بائک آپ نے جیت لی ہے. بہت بہت مبارک ہو. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو انعامات کا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر غلطی ہو گئی ہو کچھ بیان کرنے میں، کچھ بتانے میں، تو اس کے لیے میں درگزر کی درخواست کروں گا. اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.